السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، متبع قرآن و سنت ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم فرض میں اور سنت میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں۔ ہر بات میں ہم قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نوافل میں، نفل عبادتوں میں کوتاہی کا معاملہ اپناتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کا معاملہ اپناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نفل عبادتوں کی کیا کیا فضیلتیں شریعت میں آئی ہیں؟ میں آپ کو چند فضیلتیں گنانا چاہتا ہوں، سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نفل عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا کریں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نفل عبادتیں اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب چاہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری فضیلت یہ ہے نفل عبادتوں کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کو ملیں گے، ایک ساتھ آپ رہیں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کا پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، جنت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے علاوہ کوئی چیز چاہتے ہو؟ بولے نہیں، میں صرف جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے نوافل ادا کیا کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے نفل عبادتوں کی فضیلت کے طور پر یہ ہے کہ اگر ہمارے فرض میں کوئی کوتاہی رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان فرض نمازوں کی کوتاہیوں کو پورا کرے گا نفل عبادتوں کے ذریعے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا، جس چیز کے سلسلے میں پہلا حساب کتاب ہوگا وہ کیا ہے؟ نمازوں کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، انظروا هل لعبد من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل چیز ہے، نفل عبادتیں ہیں۔ اگر کچھ فرض میں کمی رہ جائے گی تو وہ نفل عبادتوں سے پوری کر دی جائے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر عبادتیں ہوں۔ یہ اس کے فوائد ہیں نفل عبادتوں کے۔ میرے بھائیوں، نفلی عبادتوں پر بہت سارے اجر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 رکعت فجر کی، فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پابندی کرتا ہے 12 سنتوں کی، جو شخص 12 رکعات سنتوں کی پابندی کرتا ہے، فرض کی جو 12 رکعات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ سب فضیلتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نفل عبادتوں پر خاص توجہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو فرض میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مومن اور مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔